خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء۔ ڈیزائن کی مثالی خوبصورتی کے لیے قیمتی پتھر امیزونائٹ کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا۔ کینیا میں عمدہ معیار کا پتھر بالآخر تلاش کر لیا گیا اور کان کو اس منصوبے کے لیے خاص طور پر دوبارہ کھول دیا گیا۔ امیزونائٹ کو اس کے مخصوص اور دلفریب رنگ کی وجہ سے منتخب کیا گیا تھا۔ محترم قبلائے محترم اے رسول خدا خاتم الانبیاء۔ ان قیمتی پتھروں کی حتمی طور پر پالش کی گئی اور لکڑی کے سونا چڑھے ہوئے ڈیزائن میں مخصوص مقامات پر نصب کر دیا گیا۔ اے فصیح البیان اے بلیغ اللسان اے وحید الزمان ماورائے گمان آپ۔ گنبدوں کو اچھی طرح انسولیٹ کر لیا گیا اور واٹر پروف جھلی سے ڈھانک دیا گیا، جسے 2 اعلی معیار کی پولیما اور پی وی سی فلم سے بنایا گیا تھا اور ایک ساتھ لیمینیٹ کر دیا گیا تھا۔ سرکنے والے گنبدوں کے کلش سوئٹزرلینڈ میں بنوائے گئے، انہیں ٹھوس پیتل سے تیار کیا گیا اور بغیر پالش کے چھوڑ دیا گیا۔ کلش پر 23 قیرات سونا چڑھایا گیا۔ ہادیے ان سجا مقبلے 27 گنبدوں پر کلش سونے کے تاج کی طرح نظر آتے ہیں۔ مسجدوں میں آرائش و زیبائش کے لیے سنگ مرمر کا استعمال اسلامی فن تعمیر کی ایک دیرینہ روایت ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کی غرض سے منفرد معیار اور مختلف رنگوں کے لیے متعدد اقسام کے سنگ مرمر احتیاط کے ساتھ منتخب کیے گئے۔ برازیل کے چوکوروسا سنگ مرمر سے آرائشی ستون بنائے گئے۔ میناروں کے ستون اٹلی کے کرارا سنگ مرمر سے تعمیر ہوئے۔ چھت پر یونان کا سنگ مرمر نصب کیا گیا، جسے فیسس کہتے ہیں۔ یہ خالص سفید سنگ مرمر ہر اعتبار سے منعکس کرنے کی خوبی کا حامل ہے اور ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ اٹلی کا سنگ مرمر سیڑھیوں پر استعمال کیا گیا۔ مسجد کے اندرونی حصے کی خوشنمائی کے لیے صحنوں کے ستونوں میں کرارا سنگ مرمر کا انتخاب کیا گیا۔ کرارا سنگ مرمر پوری دنیا میں مشہور ہے، خاص طور پر ماہرین تعمیرات اسے اس کی شفافیت، حسن اور پائیداری کے باعث پسند کرتے ہیں۔ اٹلی کے اس علاقے میں تقریباً 2000 سال سے سنگ مرمر بڑے پیمانے پر نکالا اور پروسیس کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے وہاں سنگ مرمر کی انتہائی معیاری، تجربے کار اور مستحکم صنعت قائم ہو گئی ہے۔ بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے سنگ مرمر کی مختلف سائزوں والی سلیں کاٹی گئیں تاکہ ان سے ضرورت کے مطابق کام لیا جا سکے۔ دستکاروں کے لیے سب سے بڑے چیلنج والا مرحلہ گولائی کے حصوں کو موڑنا تھا تاکہ 2170 ستونوں کو ڈھانپا جا سکے۔ پہلے ایک مشین نے سنگ مرمر کو کھردری شکل دے دی، جسے خول کہا جاتا ہے۔ خول کو مشین میں نصب کر دیا گیا، جسے خاص طور پر اس منصوبے کے لیے تیار اور نصب کیا گیا تھا۔ مکمل خودکار طریقے پر 25,000 خولوں کی گھسائی، پالش اور کٹائی کی گئی۔ پالش عام طور پر ہاتھ سے ہی کی گئی، کیونکہ سنگ مرمر کی پائیداری کے لیے پالش کا معیار بڑا نازک سا ہوتا ہے۔ 70 مختلف حصے ہر ستون کے بنیادی اجزاء بنے۔ ہر حصے کو مناسب طور پر جوڑنے کے عمل کو یقینی بنانے کی غرض سے ماہر کاریگروں نے کام کیا۔ بنی کی تعمیر کے لیے پہلے 4 حصوں کو پوزیشن میں رکھا جاتا، اس کے بعد تمام حصوں کو ٹھیک ٹھیک مقام پر نصب کر دیا جاتا۔ ہاتھ اسلام کی لاج ہے یا نبی مصطفیٰ۔ پھر ان حصوں کو مستقل طور پر جوڑ دیا جاتا اور سوراخ کیے گئے حصوں کو ایئر کنڈیشننگ ڈکٹس میں نصب کیا جاتا۔ قرآن کریم کے نسخے رکھنے کے لیے خصوصی ڈبے تیار کرائے گئے۔
17 ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک ڈبہ تیار کیا گیا. انہیں مقررہ مقامات پر نصب کر دیا گیا. شفیع الورا خاتم. ستون پر سنگ مرمر کو نصب کرنے کا کام گھومے ہوئے حلقے کو لگانے کے ساتھ ہی مکمل ہو گیا. صحنوں کو بھی اٹلی کے سنگ مرمر کے ٹائلوں سے مزین کیا گیا. ان ٹائلوں سے تیار ہونے والے فرش کے آرائشی حصوں نے ہر علاقے کو واضح کر دیا.